اے شہر مسیب تجھ کو خبر ہے کہاں گئے، اے شہر مسیب تجھ کو خبر ہے کہ کہاں گئے، بھیجے تھے اپنے لال جمانے سنوار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ زیارت شیئر کر رہی ہوں مسیب سے، جہاں پر طفلان مسلم یعنی کہ مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے، ان کا روضہ، ان کے روضے کی زیارت، ان کی زری مبارک کی زیارت انشاءاللہ اس بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرے آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا۔ جی ویورز، ابھی یہ دیکھیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہنچ چکے ہیں مسیب وہ وہاں پر قریب ایک نہر بھی ہے کہ جہاں پر ان دونوں شہزادوں کے لاشیں کو اس ظالم نے پھینکا تھا، اس ملعون نے پھینکا تھا۔ ابھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اس لیے وہ مناظر میں کیپچر نہیں کر سکی اس نہر کے، تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور ویسے بھی میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں شیئر کیا ہے، اس کا لنک میں آپ کے اپنے ڈسکرپشن میں ڈالوں گی، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے ہم پہنچ چکے ہیں مسیب، ان شہزادوں کے روضے پر جو کہ اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں آئے تھے، کوفہ میں تشریف لائے تھے اپنے بابا مسلم کے ساتھ۔ تو ان دونوں بیٹوں کا نام، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں شہزادے اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے جب سفیر حسین کو امام حسین نے کوفہ بھیجا ہے، تو ان کے ساتھ ماں نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی اپنے بابا کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو طفلان مسلم اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، طفلان یعنی کہ مسلم کے طفل جگہ مشہور ہے یہاں پر مسیب میں، اور وہ نہر بھی پاس ہی ہے۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کے سامنے یہ دو سنہرے گنبد آپ کی سکرینز پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ وہی دو شہزادوں کے قبر مبارک ہیں یہاں پر، اور دونوں شہزادے یہاں پر دفن ہیں، ان کے دو گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے، یہ روضہ جو ہے، یہ مسیب میں ہے، اور بہت ہی خوبصورت ان کا یہ روضہ بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا سا میں تعارف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی چلتی ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد مسلم ابن عقیل جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، کوفہ بھیجا تھا، لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کی تھی، جس کی وجہ سے آپ ابن زیاد ملعون کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، اور آپ کے جو دو فرزند، یہی والے جو دو فرزند ہیں یعنی محمد اور ابراہیم، یہ اسیر ہو گئے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر ہی انہیں کوفہ میں کسی جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ 2 سال یا 1 سال تک یہ دونوں شہزادے اس جیل میں قید رہے ہیں، اور اس ظالم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قید کیا ہوا تھا۔ دونوں کم سن تھے، یعنی سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ ایک 10 سال کا تھا اور ایک 11 کا، یا کہیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک 9 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا، یعنی دونوں بچے تھے، معصوم بچے تھے، اور ان دونوں بچوں کو اس نے علیحدہ علیحدہ بند کیا ہوا تھا۔ اور آپ اس قید میں علیحدہ علیحدہ دونوں شہزادے بند تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک جو مشکور نامی وہ جو ایک زندان بان تھا، وہ اہل بیت کا دوست تھا، اس کا نام مشکور تھا، تو ان کی مدد سے آپ کو اس نے رہا کر دیا تھا، دونوں شہزادوں کو اس زندان سے رہا کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم راستہ بھی بتایا تھا کہ تم اس راستے سے تم چلے جاؤ، یا اس شہر سے تم بھاگ جاؤ کوفے سے۔ لیکن وہ دونوں ظاہری باتیں چھوٹے بچے تھے، دونوں شہزادے چھوٹے تھے، کم سنی میں تھے، تو وہ راستہ بھٹک گئے، جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ دوبارہ سے پکڑے گئے تھے۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ وہ دونوں بچے جو تھے ایک عورت کے مہمان ہوئے تھے، کس طرح ہوئے، وہ سارا واقعہ آپ کی ذہنوں میں ہے۔ انشاءاللہ میں مختصراً بیان کر رہی ہوں کہ جو وہ عورت جو تھی وہ اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، اور اس کا جو شوہر تھا وہ ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا تھا، یا مطلب کہ کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ویسے ہی بھی وہ دشمن اہل بیت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ بچے اس عورت اپنے گھر میں ایک کمرہ تھا خفیہ، اس میں اس نے ان کو رکھا تھا، یعنی کہ ان میں ان کو بٹھایا اور کھانا وانا دیا۔ دونوں بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیں، تو وہ نماز تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ یہ دیکھیے ابھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو روضہ بھی دکھا رہی ہوں، ہم اپنے طفلان مسلم کا یہ خوبصورت زری، خوبصورت مناظر دیکھیے، کس قدر خوبصورت ان کا روضہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔
اور کہتے ہیں کہ جب وہ اس کا شوہر گھر آیا تھا اس بچوں کی تلاش میں، پورا دن وہ مارا مارا پھرتا رہا، اور جب وہ شوہر گھر آیا تو اس کو علم ہو گیا کہ کسی آواز آئی، اس کو موجودگی کا احساس ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے ان بچوں کو ڈھونڈ لیا، اور جس طرح سے مجالس میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ بہت بے دردی سے وہ اس نے بچوں کو بالوں سے پکڑ کر، ان دونوں شہزادوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کو لے گیا اس گھر سے، وہی بال کہ جن میں ماں کنگھی کیا کرتی تھی، ماں نے بالوں کو سنوارتی تھی، ان بالوں کو پکڑ کر وہ ان کو وہاں سے لے گیا اور نہر کے کنارے ان کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نہر بھی پاس ہی ہے، اس مسیب میں ہی ہے، اور ان کے جو دونوں کے لاشیں تھے وہ اسی نہر میں پھینک دیے تھے۔ مسلم کے پسر تھے جو علی کے پیارے، بابا سے بچھڑے قید ہوئے بیچارے، فریاد کے حارث نے ضیافت کی عوض، زلفیں کھینچیں انہیں تماچے مارے۔ جی ویورز، ان کو وہ پھر نہر کے کنارے ان کو شہید کر کے ان کے لاشوں کو اس نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ یہ زری دیکھیے ماشاءاللہ، یہ ابراہیم کی زری ہے، چھوٹے بھائی کی، بڑے بھائی کی زری جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہے اور چھوٹے کی لیفٹ سائڈ پر ہے۔ یہ ابراہیم کی زری کے مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے، اور وہ واقعات، وہ مصائب بھی اپنے ذہنوں میں لے آئیے۔ مسلم ابن عقیل کو ان کے دونوں شہزادوں کا پرسہ بھی دیجیے، ان کی ماما کو، جناب رقیہ کو، جن کا روضہ کہتے ہیں کہ پاکستان لاہور میں ہے، اور ایک تصویر بھی اس پاکستان میں جو ان کا روضہ ہے اس کی تصویر یہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ پاکستان کے کسی نے لگائی ہے، یہاں پر فریم کروایا ہے۔ لے کے بچوں کو جو حارث لب دریا آیا، کم سنی پر بھی مگر رحم نہ اس کو آیا، تیغ کی آگ بجھی ظلم کا بادل چھایا، چھوڑا لاشوں کو جو دریا میں تو دل تھرایا، چاند سے پھولوں پہ ظلمت کی گھٹا چھائی تھی، باغ زہرا پہ قیامت کی خزاں آئی تھی، باغ زہرا پہ قیامت کی خزاں آئی تھی۔ جی ویورز، ایک بار پھر سے میں آپ کو زیارت کروا رہی ہوں ان خوبصورت زریوں کی، محمد اور ابراہیم کی۔ یہ دیکھیے سلام بھی لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا اولاد مسلم ابن عقیل، کے مسلم ابن عقیل کے اولادو، آپ پر ہمارا سلام، کمسن شہزادو آپ پر ہمارا سلام، آپ ہماری طرف سے بھی اپنے بابا کو، مسلم ابن عقیل کو سلام پیش کریے گا، اور ہماری طرف سے اس زیارت کو بھی قبول کیجیے گا، اس چھوٹی سی زیارت کو، چھوٹے سے مصائب کو اپنی بڑے سے دربار میں، بڑی سی بارگاہ میں قبول کیجیے گا، اور یہ زیارت کریے۔ یہ ہے سب سے پہلے محمد ابن مسلم کی قبر مبارک ہے، زری ہے، ایک بار پھر سے میں آپ کو زیارت کروا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے رائٹ سائڈ پر محمد کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر ابراہیم کی قبر مبارک ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ لوگوں نے اندر اپنی توفیقات کے مطابق نذرانے بھی ڈالے ہوئے ہیں، پیسے ڈالے ہوئے ہیں، ہدیے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اب یہاں پر زیارت ان شہزادوں کی کروائے، سب کو جو بھی میرے ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے ان سب کی حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ یہ بھی ویورز جانتے ہوں گے کہ مسلم ابن عقیل کی تمام نسل جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کی جتنے بھی ان کے چھ بیٹے تھے، اور 6 کے 6 کربلا میں، 2 یہاں پر شہید ہوئے تھے جو اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، اور 2 باقی جو ہیں ان کے بچے وہ کربلا میں جب خیام کو آگ لگائی گئی ہے اس میں جب بھگدڑ مچی ہے، کچھ اس سانحے میں، اس انسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، کچھ گھوڑوں کے نیچے آ کے ٹاپوں سے وہ شہید ہو گئے، اور مسلم کے جو ہے وہ نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا تھا۔ صرف ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ ان کی ایک بیٹی بچی تھی، اور جو کہ اپنے اسیران کے ساتھ شام بھی گئی ہیں، لیکن مختلف روایت ہوتی ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، جتنا میں پڑھتی ہوں، جتنا میں تحقیق کرتی ہوں، سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تاکہ تمام مومنات جو ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے انشاءاللہ۔
اور جب ان کے سروں کو اس ملعون نے حارث نے جب دربار میں پیش کیا ابن زیاد کے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دم سے تخت سے اٹھ گیا تھا، یعنی کہ وہ بھی اس کا جو دل ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان ننھے شہزادوں کے سروں کو دیکھ کر، اتنے خوبصورت شہزادوں کے سروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ ظالم بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا، کہ اس کو کہہ رہا تھا حارث کو کہ تو کتنا سنگ دل اور کتنا ملعون ہے کہ تو نے ان بچوں پر بھی رحم نہ کھایا، اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی واصل جہنم، اور یہی سزا ہونی چاہیے ان شہزادوں کو شہید کرنے کی۔ اور ویورز یہ دیکھیے ایک تصویر بھی یہاں پر لگائی ہوئی ہے، فریم کی ہوئی ہے، کہ جس میں ان شہزادوں کو وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے بچا رہی ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، تو اس عورت سے وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ منظر کشی کی ہوئی ہے، تصویر میں بنایا ہوا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دربار پہ کٹ کے یتیموں کے سر آئے، ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے، خل پڑ گیا مسلم کے وہ لختے جگر آئے، غربت زدہ بے وطن و بے پتر آئے، شمشیر ستم چل گئی ان نوحہ گروں پر، کیا بے کسی و یاس برستی ہے سروں پر، کیا بے کسی و یاس برستی ہے سروں پر۔ جی ویورز، انشاءاللہ آپ کو یہ والا بلاگ بھی پسند آیا ہوگا، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ مزید اضافہ بھی ہوا ہوگا، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور میری فیملی کو، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو دعاؤں میں لازمی شامل کیجیے گا۔ اپنا اور بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔